باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں مادہ قضیہ کے بعد جہت القضیہ، اور یہ جو عبارت ہمارے پاس تھی والفرق بینہا مع ان کلاہما کیفیت فی النسبہ، کہ فرق یہ ہے کہ دونوں میں نسبت پائی جاتی ہے. صحیح ہے. تو ایک میں جو ہے نسبت وجوب امتناع امکان کی ہوتی ہے اور دوسرے میں صحیح. اب جو ہے اس کا دوسرا فرق کیا ہے ہمیں یہاں سے پڑھنا ہے. وَأَمَّا إِذَا قُلْتَ فِي الْمِثَالِ الْإِنسَانُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ حَيْوَانًا، یہیں سے نا. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے. لکھیے دوسرا فرق نمبر 2. کہ مادہ نہ بدلتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے. نہ بدلتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن جہہ بدلتا ہے، جہہ تبدیل ہوتی ہے. جیسے الانسان مفکر، تو جو اس میں نسبت ہے وہ امکان ہے. تو محال ہے اس کا تبدیل ہونا. کہ تفکیر یا تو واجب یا ممتنع ہو جائے. کہ تفکیر واجب یا ممتنع ہو جائے. جب امکان ہے تو واجب یا ممتنع ہو سکتی ہے. اسی لیے یہاں مثال جو دے رہے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ الانسان یمکن ان یکون حیوانا. مثال کیا ہے؟ الانسان یمکن ان یکون حیوان. جب امکان کہہ رہے ہیں ہم تو واجب نہیں ہے ہونا، ممتنع ہے. واجب اور ممتنع ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ امکان نہیں ہوتا. ہاں. لیکن یہ قضیہ کہ اللہ موجود، اللہ موجود، کہ جس کی جہت مختلف ہے مفکرین کے درمیان. اس کی جہت مختلف ہے مفکرین کے درمیان. کیا لکھا ہے؟ کہ وہ وجوب یعنی وجود ضروری ہے یا ممتنع ہے. وجود ضروری ہے یا ممتنع ہے. گیا. اب آئیے اس مثال کو پڑھ لیتے ہیں، پھر تیسرا فرق لکھیں گے اور تیسری مثال پڑھ لیں گے. آئی سمجھ میں؟ اما اذا قلت، لیکن اگر آپ کہیں
فی المثال الانسان یمکن ان یکون حیوانا، کہ امکان کا جو ہے ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، حیوان ہو. نہیں ایک فرق اور لکھ لیں مولانا، چلیے تیسرا لکھ لیجیے پھر تطبیق کرتے ہیں. تیسرا چھوٹا ہی سا ہے، مختصر سا، 4 فرق ہیں. مواد منحصر ہوتا ہے 3 میں، 3 چیزوں میں. مواد یعنی مادہ منحصر ہوتا ہے 3 چیزوں میں، یعنی وجوب، امتناع یا امکان. لیکن جہہ منحصر نہیں ہوتا 3 میں. لیکن جہت منحصر نہیں ہوتی 3 میں، بلکہ اس سے زیادہ ہے. ایک فرق یہ ہو گیا. جہہ میں نسبت کی کیفیت، ہاں چوتھا فرق، جہت میں نسبت کی کیفیت مصرح ہوتی ہے، یعنی واضح ہوتی ہے. جہت میں نسبت کی کیفیت واضح ہوتی ہے. لیکن مادے میں نسبت کی کیفیت واضح نہیں ہوتی. اب دیکھیے یہاں پہ عبارت کو، کہہ رہے ہیں اما اذا قلت فی المثال الانسان یمکن ان یکون حیوانا، کہ انسان ممکن ہے کہ کیا ہو، حیوان ہو. فإن المادة في هذه القضية، تو اس قضیے میں مادہ کیا ہے، ہی الضرورہ، کیا ہے، ضرورت ہے. لا تتبدل، تبدیل نہیں ہوگا. لأن الواقع لا يتبدل بتبدیل التعبیر والادراک. کہہ رہے ہیں جو حقیقت ہے وہ تعبیر اور ادراک کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوگی. لیکن جو اس مثال میں جہت ہے، ولیکن الجہہ ہونا ہی الامکان العام، جو جہت ہے وہ کیا ہے، امکان عام ہے. فإنه هو المفہوم والمتصور من القضیہ، کہنا اس لیے کہ وہی مفہوم ہوتا ہے قضیے سے، یعنی جو جہت ہوتی ہے وہی مفہوم ہوتا ہے قضیے سے. وَهُوَ لَا يُطَابِقُ الْمَادَّةَ، لیکن وہ مادے کے مطابق نہیں ہے. لأنه في طرف الإيجاب، اگر ایجاب رہے گا، سلب نہیں مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. ایجاب میں کیا ہوگا، لأنه في طرف الإيجاب يتناول الوجوب والامکان الخاص، اس میں کیا کیا پایا جائے گا، وجوب بھی پایا جائے گا اور امکان خاص بھی پایا جائے گا. کما تقدم، جیسا کہ پہلے بھی گزر گیا. فَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الْمَادَّةُ وَاقِعًا هِيَ الضَّرُورَةُ، تو جائز ہوگا کہ واقع کیا ہو، مادہ کیا ہو، یا تو ضرورت ہوگا، کما فی المثال، جیسے کہ مثال میں ہے. یعنی کیا مطلب ہے، الانسان یمکن ان یکون حیوانا، حیوان ہے یا نہیں ہے،
حیوان انسان کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں والامکان فیجوز ان تکون المادۃ واقعا ہی الضرورہ، جائز ہے کہ پھر مادہ کیا ہو؟ ضرورت ہو، کما فی المثال ویجوز ان تکون ہی الامکان الخاص، اور ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ امکان خاص ہو. کما لو کانت القضیہ ہکذا، اگر قضیہ اس طرح سے ہوگا کہ الانسان یمکن ان یکون کاتبا، تو اب یہاں جب کاتبا ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کتابت کیا ضروری ہے کہ ممکن ہے؟ ممکن ہے، لیکن حیواناً کیا ہے؟ ضروری ہے. آگے سمجھ میں؟ وَهَكَذَا لَوْ قِلْتُ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ دَائِمًا، کہ انسان ہمیشہ کیا ہوگا؟ حیوان ہوگا. فَإِنَّ الْمَادَّةَ هِيَ الضَّرُورَةَ وَالْجِهَةَ، صحیح ہے، تو مادہ کیا ہوگا؟ ضرورت اور جہت ہوگا. اور ضرورت و جہت کیا ہے؟ هِيَ الدَّوَامُ الَّذِي يَصْدُقُ مَعَ الْوُجُودِ وَالْإِمْكَانِ الْخَاص، وہ دوام ہے، یہ جو دائمن ہے، یہ جو صادق آ رہا ہے کس کے ساتھ؟ وجود اور امکان کے ساتھ. وجود یعنی وجود. لأن الممكن بالإمكان الخاص قد يكون دائم الثبوت كحركة القمر مثلا، اس لیے جو ممکن ہوگا امکان خاص کے ذریعے سے، صحیح ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہوگا، جیسے کہ چاند کی حرکت. وَكَزَرْقَةِ الْعَيْنِ، یہ ممکن ہے مولانا. کہنا فلم تطابق الجہت المادۃ ہونا، یہاں پر جہت نے مادے کا کیا کیا ہے؟ مطابقت نہیں کی ہے. اور اچھا ہم یہ پورے پہلے بیان کر چکے ہیں. قد تطابقت، یہاں پہ دیکھیے اوپر ہم نے بات یہ کہی تھی مولانا، ہاں یہاں پہ دیکھیے وہی ان الجہہ لا یجب ان تکون مطابقۃ للمادہ، کہ جہت کا ضروری نہیں ہے کہ وہ مادے سے کیا ہو؟ کہ مادے کے مطابق ہو. فقط تطابقها وقد لا تطابقها، ممکن ہے کہ اس کے مطابق ہو، ممکن ہے کہ مطابق نہ ہو. اوپر یہ بات کہی تھی نا ہم لوگوں نے. تو اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فلم تطابق الجہل مادۃ ہونا، تو اس مثال میں جہت نے کیا کیا ہے؟ مادے کا مطابق نہیں ہے. اوپر کی مثال میں مادے کے مطابق تھا. ثم ان القضیۃ التي يبين فيها کیفیت النسبہ تسمى موجہہ، پھر جو قضیہ کے جس میں نسبت بیان کی جاتی ہے اسے کیا کہیں گے؟ موجہہ کہیں گے. بصیغۃ اسم المفعول، اسم مفعول کے صیغے میں موجہہ، صحیح ہے، اسم مفعول کے وزن پہ ہے کہ نہیں ہے. وَأَمَّا أَحْمَلَ فِيهَا بَيَانُ الْكَيْفِيَّةِ، صحیح ہے، لیکن اس نسبت میں کیفیت کا بیان کیا ہے؟ محمل ہے، یعنی بتایا نہیں گیا ہے. صحیح ہے کہ آیا وہ مطلقہ ہے یا غیر موجہہ ہے. وَمِمَّا يَجِبُ أَن يُعْلَمَ، اور جو چیز ضروری ہے کہ جانی جائے، إِنَّا إِذْ قُلْنَا أَنَّ الْجِهَةَ لَا يَجِبْ أَن تُطَابِقَ الْمَادَّةَ، کہ جب ہم نے یہ بات کہی کہ جہت ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ مادے کے کیا ہو؟ مطابق ہو. اب مادے کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیں محمد مہدی کہ وہ اس کے کیا ہوگا؟ ضد میں آ جائے گا. فلا نعنی انہ یجوز ان تناقضها، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے کیا ہوگا؟ متناقض ہوگا. کما لو کانت المادہ ہی الامتناع مثلا، کہ جب کیا ہوگا مولانا؟ نہیں، بل یجب اللہ تناقضها، کہ بلکہ ضروری ہے کہ ان میں تناقض نہ پایا جائے. تطابق نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں تناقض ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں ان میں تناقض ضروری ہے کہ تناقض نہ ہو. فلو كانت مناقضة لها على وجه لا تجتمع معها، کہ اگر ان کے درمیان تناقض ہوگا اس طریقے سے کہ وہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے،
ایسا کب ہوگا مولانا؟ کما لو کانت المادۃ ہی الامتناع، کہ جب مادہ کیا ہو؟ امتناع ہو، وکانت الجہۃ دوام الثبوت، اور جہت کیا ہو؟ اس کا ہمیشہ باقی رکھنا ہو، او امکان ہو، یا اس کا ممکن ہونا ہو، فإن القضیہ تکون کاذبہ، تو اس وقت قضیہ کیا ہوگا؟ کاذبہ ہوگا، صادقہ نہیں ہوگا۔ اب اس بات سے ہمیں سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ جو ہم نے بات کہی تھی کہ جہت مادے کے مطابق ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے کے بعد انہوں نے کیا بتایا؟ نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کے درمیان کیا پایا جا رہا ہے؟ تناقض پایا جا رہا ہے۔ کہا اس گفتگو سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے، فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا، اس سے سمجھ میں آتا ہے، أَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِدْقِ الْقَضِيَّةِ الْمُوَجَّهَةِ، کہ جو قضیہ موجہہ ہو اس کے صادق ہونے کی شرط میں اللہ تکون جہتها مناقضۃ لمادتها الواقعیہ، کہ اس کی جہت اپنے حقیقی مادے سے کیا ہو؟ متناقض نہ ہو، بلکہ اگر مطابقت رکھتی ہے تو رکھے، نہیں رکھتی ہے لیکن تناقض اس کے درمیان نہیں پایا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ انواع الموجہات انشاءاللہ کل آئے گا۔